السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ محمد اشفاق خان صاحب موجود ہیں. یہ جوائنٹ سیکریٹری کامرس ہیں اور تقریباً 24 سال کا تجربہ ہے ان کا ٹریڈ، کامرس اور FBR کے معاملات. اور ان سے بہتر کوئی نہیں جو ہمیں بتا سکے کہ پاکستان نیشنل ٹیرف پالیسی میں کیا مسائل ہیں، اس کو کیسے حل کرنا ہے اور آگے آنے والے وقت میں ہمیں ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کریں. اشفاق صاحب، ویلکم آن دا شو. تو آپ پہلے تو ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ کیا آپ کی ساری اچیومنٹس ہیں، کچھ ہمارے ناظرین. میں نے 2000 میں نے CSS کرنے کے بعد پاکستان کسٹم جوائن کی اور آئی ہیو سروڈ ان ڈفرینٹ پوزیشن. میں نے فیلڈ میں بھی کام کیا، کراچی میں 11.5 سال کام کیا، بلوچستان میں بھی رہا، وہاں گوادر میں پوسٹڈ رہا، وہاں اینٹی اسمگلنگ کا کام بھی کیا. ملتان میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، لاہور میں نے ڈفرینٹ جو اسٹیشنز تھے وہاں سرو کیا. فارچونیٹلی مجھے موقع ملا پروجیکٹس میں کام کرنے کا. جو پاکستان کسٹم کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا کمپیوٹرائزیشن کا، جس کو ہم پیکس کہتے ہیں، پاکستان کسٹمز کمپیوٹرائز کلیئرنس سسٹم، وہ بھی بنانے میں جو ٹیم تھی اس کا میں حصہ رہا. اور مجھے منسٹری آف کامرس میں ایز جوائنٹ سیکرٹری ٹیرف پالیسی میں نے 2 سال پہلے بھی کام کیا، ابھی دوبارہ کر رہا ہوں. میں نے ایز سیکرٹری کسٹم ٹیرف جو ہے، جو بجٹ کا کام کرتا ہے سیکرٹری کسٹم بجٹ، وہ بھی میں نے 2 سال وہ بھی کیا. اب تک تقریباً 7 بجٹ ایکسرسائزز میں شامل رہا ہوں. اور اللہ نے موقع دیا، جو 2013-16 کا جو IMF کا پروگرام تھا اس میں FBR کی ٹیم کا بھی میں حصہ رہا. تو پالیسی، آپریشنز اور پروجیکٹس تینوں سائڈ پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. اور کرنٹلی جی آئی ایم سرونگ ایز جوائنٹ سیکرٹری ٹیرف پالیسی، ایڈمن اینڈ فائنینس، منسٹری آف کامرس. تو سر، اس ساری دشت کی سیاہی میں مسائل کیا کیا رہے اور ڈیل کرنے کی اسٹریٹجی کیا تھی آپ کی؟ ڈیل کرنے کی اسٹریٹجی یہ رہی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، وہ تو بالکل. اور اس کے بعد پھر کوشش یہ کی کہ جتنا سمجھ آتا ہے، جتنا بس میں ہے، وتھ سنسیریٹی آف پرپز، اپنی اخلاص کے ساتھ جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے وہ کام کیا جائے. اور جو کبھی دل چاہا کہ جی یہ کام اچھا لگتا ہے، یہ کرنا چاہیے، تو یہ نہیں دیکھا کہ جی وہاں پہ کوئی فیسلٹیز کم ہے یا وہ جگہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں پہ کام زیادہ کرنا پڑے گا، گوادر جیسی جگہ کام کرنا پڑے گا، یا کوئی مثال کے طور پہ پروجیکٹس میں جہاں پہ آپ کے پاس ریسورسز بہت کم ہوتے ہیں، سپورٹ کم ہوتی ہے، اور آپ کو زیادہ ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ ان جگہوں پہ چونکہ وہ ایک شوق تھا کرنے کا، تو وہ وہاں گئے، وہ کام شوق سے کیا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، سینئرز نے سپورٹ کیا، اور وہ ایک لرننگ پروسیس تھا، ایک لرننگ کرو تھا، جو جس سے جہاں پہ اب ہم ہیں تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. اور مسائل تو ظاہر ہے ہر جگہ ہوتے ہیں، فیلڈ کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، پالیسی کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، پروجیکٹس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ جو جتنا بس میں تھا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش. تو آپ سے بہتر تو ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ پاکستان کی ٹریڈ اینڈ کامرس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس حاصل نہیں کر سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مسائل؟ جیسے اشرف حسین صاحب نے کچھ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں بیوروکریٹک ہرڈلز. تو کیا بیوروکریٹس ہے مسئلہ، FBR ہے مسئلہ، یا کچھ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مسائل ہیں کہ ہم ٹریڈ کمپیٹیٹیونیس حاصل نہیں کر سکے، یا ہماری
تھوڑی سی ہم شوگر کوٹڈ لفظ کہتے ہیں پروٹیکشنسٹ پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کمپیٹ. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ اس ملٹی ڈائمینشنل قسم کے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ قصور سب کا ہے یا کسی کا نہیں ہے تو یہ شاید درست ہوگا. کچھ ایشوز پالیسی میکرز کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو شارٹ ٹرم پالیسیز چاہیے جو کہ ان کو کوئک رزلٹ دے. ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے، ظاہر ہے، وہ ان کا ایک اپنا سائیکل ہے. تو جو پولیٹیکل لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد رزلٹ آئے اور میں کچھ ریلیف دے سکوں، کوئی کام کر سکوں جو میں آگے پاپولسٹ فیئر ہو، میں نے الیکشنز میں جاؤں عوام کے پاس تو وہ اس کا کر سکوں. جو بیوروکریسی ہے ان کا اپنا ایک ایشو ہے، ان کے اپنا مزاج ہے. بیوروکریسی کا ایک ہوتا ہے کہ جتنا کم سے کم اسٹیٹس کو ڈسٹرب ہو تو وہ بہتر ہے. ظاہر ہے وہ جب تک ایک پروسیس سے گزار کے کسی چیز کو نہ لے کر جائیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ڈیسیجن کرنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بیک فائر کر جائے یا یہ ایک ابھی میچیور نہیں ہوا، اس پہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات تو وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، وہ ان کی بات اس حد تک درست ہے کہ جی آپ اس کو جلدی نہ کریں، اس کو ابھی مزید اس اینگل سے بھی میچور ہو جائے، اس اینگل سے بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو پالیسی انٹرونشن کریں اور جو بھی چینج کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ شاید جلدی بھی ہو سکتی ہیں اور ان کو لے کے بیٹھے رہنا یا انرشیا جو ہے وہ جو ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو توڑنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے. جو ہمارے بزنس مین ہے اور انٹرپرینور ہے، میں فیلڈ میں بھی ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے، جب آپریشنل لیول پہ ہوتے ہیں، پالیسی لیول پہ بھی ہوتی ہے. میرے خیال میں قصور ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا باقی دو جو پلرز ہیں ان کا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا بھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے کوئک بکس جو ہے وہ کوئی جلدی مجھے کوئی اپنی انویسٹمنٹ پہ جلدی کوئی ریٹرن مل جائے، زیادہ مل جائے اور رسک فری مل جائے، اس میں رسک بالکل نہ ہو. تو میں اکثر ان سے ہنس کے کہتا ہوں کہ جی میں آپ جیسے لوگ جو ہمارے ساتھ روزانہ مل رہے ہیں تو میں ان کو انٹرپرینیور یا بزنس مین کی بجائے میں ان کو سیٹ کہتا ہوں کہ جی وہ سیٹ والی مینٹلٹی. تو یہ میری جو دکان ہے یہ چلتی رہے، اس کی دکان بند کر دیں تاکہ یہ جو ہے یہ سارے جو کسٹمر ہے میری طرف ڈائیورٹ ہو جائے. تو یہ جو جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ کریں گے اور ویلتھ کریشن کی بجائے ویلتھ ڈائیورژن کریں گے تو میرا خیال ہے کہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور رسک رسک نہیں لیں گے، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئیں گے، جو سائز آف دا پائے ہے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، اکانومی میں گروتھ نہیں آئے گی، سائز نہیں بڑھے گی. تو وہ میرے خیال ہے کہ وہ اس وقت تک جب تک وہ جو ایک چیز ہے نا، لو آف دا گیم، کہ آپ انجوائے کرتے تھے پروسیس اٹسیلف. جی ایگزیکٹلی. تو وہ ہمارے سیٹ اور بزنس مین کا وہ نہیں، وہ مزہ ان کو جس طرح انٹرپرینور کو ایک مزہ آتا ہے نا ایک پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوتا ہے، جب اس کا کوئی آئیڈیا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو کے اور اس سے وہ جو ہے وہ فروٹس آنے لگتے ہیں، تو وہ جو اس کو مزہ آتا ہے اس مارکیٹ کے ساتھ ایک لڑائی لڑنے میں، کشتی لڑنے میں، اس کو ان ٹیم کرنے میں، ان جو فورسز کو جو اس کے اگینسٹ پلے کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اس سے وہ اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس کی وہ جو مانیٹری بینیفٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. وہ والی چیز جو ہے وہ جب تک نظر نہیں آئے گی تو وہ ہمارے لوگوں میں کب ختم ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ تو جس کو کہتے ہیں نا پالیسی میں نج کرنا، تھوڑا سا ہمیں نجنگ بھی کرنی پڑے گی، اور کچھ ان کو خود بھی شاید ان کی جو ینگ جنریشن ان کی ہے یا نیکسٹ جنریشن ہے، وہ ہمارے بزنس ہاؤسز میں جو لوگ ہیں وہ شاید خود بھی کریں گے، اور کچھ حالات بھی اور کچھ جو چینجز ہیں
جو کہ بیونڈ دا کنٹرول آف اینی پرسن یا اینی گروپ آف پیپل ہے. وہ جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے یا جو ٹریڈ میں اکانومی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ خود آپ کو بعض اوقات مجبور کر دیتی ہے کہ آپ وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس میں نہیں چل سکتے نئے حالات میں. تو وہ اگر نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے تو اگر الیکٹرک وہیکلز آ رہے ہیں تو ای ویز کے آنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں اسی طرح جو آئس کی گاڑیاں ہیں یا جو انٹرنل کمبسشن انجن کی گاڑیاں ہیں وہ اسی طرح بناتا رہوں گا اور اسی طرح بیچتا رہوں گا. اگر انوائرمنٹ میں فرق آتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ جو انوائرمنٹل چینجز ہیں یا جو کلائمیٹ چینج ہے وہ میری پروڈکٹس پہ یا میری بزنسز پہ اثر انداز نہیں ہوگا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیونڈ کنٹرول آف چند جو ہیومن ایفرٹس ہیں وہ اس سے ہوتی ہے, وہ پھر آپ کو خود اس طرف لے کر جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایز اے پالیسی جو ہے وہ جو ایک اسٹیک ہولڈر ہیں ان دا پالیسی میکنگ پروسیس, میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو اور باقی جو لوگ ہیں جو اس میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں ان سب کو پازیٹیو ڈائریکشن میں اس کو پش کرنے کی ضرورت ہے ان فورسز کو, تاکہ وہ جو اس کا جو سپیڈ ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھتی جائے, وہ بہتر ہوتی جائے. تو اشفاق صاحب کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر کا کام ہے ریونیو اسپینڈ کرنا, اور کوئی بھی معیشت اس کے بغیر نہیں چل سکتی جب تک ریونیوز نہیں ہوں گے. منسٹری آف کامرس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹریڈ پروموشن ان کا مین آبجیکٹیو ہے, اور اس میں نیشنل ٹیرف والے آ جاتے ہیں جن کا کام ہے کہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ بھی کریں, پروموٹ بھی کریں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں ادارے کراس پرپزز کام کرتے ہیں اور آبجیکٹیوز ان کے نہیں ملتے, اس کی وجہ سے ہماری ٹریڈ نہیں بڑھ سکی. تو آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں یا آپ کا خیال کچھ اور؟ دیکھیں, جب ہمیں اکانومی کا ہمیشہ سے ایک ہولسٹک جو ویو ہے وہ لینا چاہیے. اکانومی میں ریونیو جنریشن اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ایکسپورٹ پروموشن. بالکل. تو یہ مختلف بعض اوقات لگتا ایسے ہے کہ شاید یہ کراس پرپز کام کر رہے ہیں, اور جو ایف بی آر اگر ریونیو کلیکٹ زیادہ کرتا ہے تو اس سے شاید ایسا لگتا ہے کہ جی زیادہ کرے گا تو وہ سپریس کرے گا ایکسپورٹ کی گروتھ کو یا امپورٹ کو یا کوئی اکانومی میں جو اور ایشوز. اصل جو کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیل, تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی ٹیکسیشن کریں یا اس طرح کی ریونیو کلیکشن کریں جو گروتھ اورینٹڈ ہو, جو وہاں سے ہم ریونیو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں جہاں پہ اکانومی اس کے ساتھ گرو کرے, اور جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو سائز ہے پائے کا وہ بڑھے, وہاں سے ہم اکٹھا کریں تو وہ میرے خیال ہے بہتر. اب جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے اس کی گروتھ کا, تو اس کے لیے منسٹری آف کامرس اپنی پوری کوشش کرتی رہتی ہے, اور جو انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہماری یعنی ڈیلی کی بنیاد پہ کنسلٹیشنز بھی, میٹنگز بھی, جو ایفرٹس ہیں وہ ہوتی رہتی ہے. فائنینس ہو گیا, ایف بی آر ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ ہے منسٹری آف انڈسٹریز ہے, پروڈکشن, دوسرے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, یہ ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ پلیئرز ہیں اس سارے ایفرٹ میں. تو جب تک یہ ایک ہول گورنمنٹ اپروچ اختیار نہیں کی جاتی تو ظاہر ہے ایکسپورٹ کا بڑھانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ایکسپورٹ تبھی بڑھے گی جب آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلسز موجود ہوں گے, جب آپ اکانومی میں کچھ جنریٹ کر رہے ہوں گے ایسی چیز جو کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کر سکیں. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو صرف آپ اگر چاول ہی بیچیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ یا کپاس کے پاس کاٹن پہ نثار کریں گے تو نہیں ہوگا.
تو میرا اپنی ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ہول گورنمنٹ اپروچ ہونی چاہیے، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ وہ ہو اسی طرح، جس میں تمام لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ریونیو کی کیا امپورٹنس ہے، ایکسپورٹ کی کیا امپورٹنس ہے، اگر آپ فارن ایکسچینج نہیں کماتے تو پھر کیا مسئلہ پیش آئیں گے اکانومی کو، اور اس میں تمام جو چیزیں ہیں اس میں ایک سینتھسس کریٹ کریں، اور اس سینتھسس کو پیدا کر کے پھر اکانومی کو آگے لے کر جائیں۔ اگر کہیں کوئی چیزیں جو ہے وہ آف ٹریک ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ پٹری پہ چڑھانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ پوری گورنمنٹ مل کے جب ایک کوشش کرتی ہے تو اس سے کوئی بہتر رزلٹ برآمد ہو۔ تو ہمیں کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ یقیناً پہلی نیشنل ٹیرف پالیسی کی ٹیم کا حصہ بھی ہوں گے، اور اب ریویژنز جو ہونے جا رہی ہیں یقیناً آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا خیال لگتا ہے کہ ہمیں اتنے سال کیوں لگے ایک پہلی ٹیرف پالیسی بنانے میں، اور پھر اب اس میں مسائل کیا ہیں جس سے ہم ریویژنز بیسیکلی 2019 سے پہلے جو ٹیرف جس کو ہم کسٹم ڈیوٹیز کہتے ہیں، جس میں کسٹمز ڈیوٹی اور اس کے علاوہ ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی یہ شامل ہے، تو ان تمام کے ریٹ ڈٹرمن کرنا کہ جی کس چیز پہ کتنی کسٹم ڈیوٹی لگے گی یا کسٹم ڈیوٹیز لگیں گی، یہ کام پہلے ایف بی آر کرتا تھا، اور ایف بی آر میں جو کسٹم کا ونگ ہے وہ کرتا تھا۔ میں اس کا بھی حصہ رہا ہوں، جیسے میں نے شروع میں بتایا۔ تو بعد میں یہ خیال آیا 2019 میں منسٹری آف کامرس کو بھی کہ یہ جو رولز آف بزنس ہے یہ تو منسٹری آف کامرس کا کام ہے، اس کے تحت ایف بی آر کہتا تھا نہیں، چونکہ یہ ریونیو سے متعلق ہے تو یہ ہمارا کام ہے، اور ہم شروع سے ہی کرتے رہے، ہمارے پاس ایکسپرٹیز بھی۔ حالانکہ ایک نیشنل ٹیرف کمیشن بھی موجود ہے جو کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ ایڈوائز کرتا ہے گورنمنٹ کو آن دا ٹیرف میٹرز، وہ ٹیرف کے جتنے بھی مسائل یا جو بھی چیزیں ہیں اس پہ وہ ایڈوائز کرتا ہے، لیکن ایف بی آر کبھی اس کی ایڈوائس سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا تھا وہ پہلے۔ تو یہ سوچا گیا ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ ان 2019 کہ جی اس کو ایف بی آر سے لے کے اور منسٹری آف کامرس کو دے دیا جائے، اور بنیادی جو اس میں نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دس از ناٹ اے ریونیو جنریٹنگ انسٹرومنٹ، ٹیرف جو ہے یہ ٹریڈ پروموشن کا انسٹرومنٹ ہے، انڈسٹری کی پروٹیکشن کا اور ٹریڈ پروموشن کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے، ٹریڈ پرپزز کے لیے، نہ کہ ریونیو جنریشن کرنی۔ ریونیو جو اس سے کلیکٹ ہوتا ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے جو اس سے آپ نکالتے ہیں، اور وہ آپ نیشنل ایکسچینج، جیسے آپ نے خود فرمایا اگر اکانومی گرو کرے گی تو زیادہ ریونیو خود آ جائے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ 2019 میں یہ پالیسی ڈاکومنٹ بنا، اور اس میں یہ پرنسپل جو ہے یہ کچھ اصول طے کیے گئے کہ جی اس میں ہم بیسیکلی اس انسٹرومنٹ کو ٹریڈ پروموشن کے لیے، گروتھ کے لیے، پروٹیکشن آف نیسنٹ انڈسٹری کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے یوز کریں گے، ہم اس کو ریونیو پرپس کے لیے نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد جب یہ پالیسی منظور ہوئی نومبر 2019 میں، تو ایک ٹیرف پالیسی بورڈ بنایا گیا۔ اس ٹیرف پالیسی بورڈ کو جو منسٹر فار کامرس ہے وہ اس کو چیئر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ منسٹر جو ہے فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن وہ اس کا حصہ ہے، چیئرمین ایف بی آر، سیکرٹری فائنینس، سیکرٹری کامرس، سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ اور چیئرمین نیشنل ٹیرف کمیشن، یہ بھی نیشنل ٹیرف بورڈ کا جو ہے ٹیرف پالیسی بورڈ کا حصہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک ٹیرف پالیسی سینٹر بنایا گیا، اسی پالیسی میں اس کا ذکر ہے، جو کہ جس کا ایک ونگ جو ہے وہ نیشنل ٹیرف کمیشن میں، ایک ہمارے پاس منسٹری آف کامرس میں، جو منسٹری آف کامرس میں ہے وہ ٹیرف پالیسی سینٹر کا ونگ، وہ اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں
ایز جوائنٹ سیکرٹری ٹیرف پالیسی. اور جو وہاں پہ ہے نیشنل ٹیرف کمیشن میں ہے, وہاں ایک ڈی جی کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو کرتے ہیں. تو یہ نومبر 2019 کے بعد 2020 میں اپروو ہوئی بجٹ میں, نومبر میں ہوئی. نومبر 2019 میں کیبنٹ نے اپروو کی, فیڈرل کیبنٹ نے. اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ جنوری یا فیبروری 2000 میں نے جوائن کیا منسٹری آف کامرس کو ایز جوائنٹ سیکرٹری, اور پھر اس پہ ہم نے کام شروع کیا. اب تک ٹیرف پالیسی بورڈ کی کوئی 60 میٹنگز ہو چکی ہیں, اور جبھی بھی ضرورت ہو تو وہ ہم میٹنگ کال کرتے ہیں ود اپروول آف منسٹر صاحب جو چیئر کرتے ہیں. اس میں اس سے پہلے جو بھی پروپوزلز آتی ہیں, جیسے اس بجٹ میں ہمارے پاس کوئی 2200 سے زیادہ پروپوزل آئی کہ جی یہ آپ ٹیرف, کسی نے کہا کم کر دیں, کسی نے کہا زیادہ کر دیں. مختلف انڈسٹریز سے بھی, چیمبر سے بھی, ایسوسیشنز سے, ٹریڈ باڈیز سے, سب سے منگواتے ہیں جی. اور جو اکنامک منسٹریز ہیں ان سے بھی, منسٹری آف انڈسٹریز بھی اپنی پروپوزل دیتی ہے, ایف بی آر بھی دیتا ہے, منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام بھی دیتے ہیں پروپوزل اپنی. تو وہ ساری آئی, ان کو پھر ٹیرف پالیسی سینٹر میں انالائز کیا جاتا ہے, اور کیا گیا اس دفعہ بھی. اور اسٹیک ہولڈر کی کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, ان سے میٹنگز جہاں ضرورت سمجھی جاتی ہے وہ ہوتا ہے. ڈیٹا انالیسز ہوتا ہے, اس کو پوری طرح ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد ٹیرف پالیسی سینٹر اس پہ اپنی ایک ریکمنڈیشن, ایک پروپوزل بناتا ہے. وہ پروپوزل جو ہے وہ آتی ہے ٹیرف پالیسی بورڈ کے پاس. ٹیرف پالیسی بورڈ اس پروپوزل پہ فیصلہ نہیں کرتا, وہ اس کو ایک اپنی سب کمیٹی ہے ٹیکنیکل, وہ اس سب کمیٹی کے حوالے کر دیتا ہے کہ جی اب آپ بھی دیکھیں. اس سب کمیٹی میں ایف بی آر, منسٹری آف انڈسٹریز, نیشنل ٹیرف کمیشن, منسٹری آف کامرس, فائنینس, یہ ان کے لوگ سارے موجود ہیں. وہ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ فارم اپ کرتے ہیں. جو بھی اپنی فائنل ریکمنڈیشن ہے وہ لے کر جاتے ہیں ٹیرف پالیسی بورڈ کے پاس. پھر ٹیرف پالیسی بورڈ اس کو دیکھتا ہے, اس پہ اپنی رائے دیتا ہے, ڈیبیٹ کرتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ممبرز کہتے ہیں جی یہ, ایک یا دو ممبر کہتے ہیں یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. 4-5 لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. وہ دونوں چیزیں اختلاف والی بھی وہ رکھی جاتی ہے, ڈسینٹنگ نوٹ بھی وہ رکھا جاتا ہے ٹیرف پالیسی بورڈ کے سامنے کہ جی آپ اب بتائیں کہ اس کو کیا کرنا ہے. اس میں وہاں پھر دوبارہ ڈسکس ہوتا ہے, اور وہ جو پھر فائنل جو ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو کیا چیئرمین کا ووٹ بھی ایک ہے؟ جی بالکل بالکل, سب کے ووٹ برابر. جی بالکل بالکل. تو اس دوران ایس آر اوز بھی ایشو ہو گئے, اور 30 جون کو آپ نے دیکھا کہ بہت 966 ایس آر او نمبر جو ہے ایشو ہوا. اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں اس سارے پروسیس کی جو آپ نے بتایا اس میں انکلوسیوٹی ہے. اور جب ایس آر دیکھیں پھر تو پاور نظر آ گئی کہ ایف بی آر کے پاس ہے, وہ گئے, ایک ممبر ہیں, لیکن انہوں نے جا کے ایک ایس آر او ایشو کر دیا. نہیں, وہ ایشو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی پروپوزل اگر بجٹ نہ ہو, بجٹ ایکسرسائز نہ چل رہی ہو, تو ٹیرف پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ منسٹری آف کامرس خود سمری موو کرے گی اور لے کر جائے گی فیڈرل کیبنٹ یا پارلیمنٹ میں, جہاں بھی ضرورت ہو وہاں لے کے جائے گی. بالکل ٹھیک. اور ہم یہ کرتے رہے ہیں. مڈ ایئر میں ابھی بھی اگر آج ایک فیصلہ ہوتا ہے تو میں اگر اس کو امپلیمنٹ کروں گا تو ہم خود اپنی سمری بھیجیں گے اور فیڈرل کیبنٹ کو اپروچ کریں گے. وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو مانے نہ مانے, اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے, وہ اس کو اپروو کر دے. اور اگر وہ وفاقی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کی اختیار میں ہے تو وہ خود امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, اور اگر وہ نہیں ہے, پارلیمنٹ میں جانا ہے, تو وہ پھر پارلیمنٹ میں چلی جاتی. اب یہ ایک انکلوسیو پروسیس ہے. یہ ایک انکلوسیو پروسیس. اچھا, اب بجٹ کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بجٹ کے دنوں میں نا تمام منسٹریز اور باقی ادارے
جو چیزیں فائنانس بل میں ڈالنی ہے تو وہ تیار کر کے دے دیتی ہے ایف بی آر کو. ٹھیک ہے. اور ایف بی آر ان کو پھر جو ہے وہ آگے فائنانس بل کا حصہ بناتا ہے اور کیبنٹ کے سامنے پیش کرتا ہے, پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اس دفعہ بھی جیسے ہر سال ہوتا ہے, ہم نے اپنی پروپوزل جو بھی ٹیرف پالیسی بورڈ کے فیصلے تھے وہ ہم نے ایف بی آر کے ساتھ شیئر کیے, ان کو دیے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں مانی, اس میں سے کچھ انہوں نے مانی, کچھ نہیں مانی. جو نہیں مانی وہ ہم نے ان کے ساتھ آلریڈی ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ وہ ٹیک اپ ہوا ہے, اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ حل نکل آئے گا. تو وہ اس کے بعد پھر جو نہیں مانی ان کی اپنی ریزنز ہیں اس کے لیے کہ جی وہ کوئی شاید ریونیو کا ان کا کنسٹرینٹ تھا یا مجبوری تھی یا کسی اور وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. لیکن جو بھی ہے وہ اس میں سے کافی پروپوزل جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئے, انہوں نے مان لیے تھے اور امپلیمنٹ کر دیے تھے. جو باقی ہیں وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. تو وہ ہم نے وہ ان کے ساتھ بھی اور باقی جو منسٹری آف فائنینس ہے ان کے ساتھ بھی ایشو ریز کیا ہوا ہے. تو امید ہے کہ ان کا بھی انشاءاللہ حل نکل آئے گا. اشفاق صاحب, میرا کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اصل اتھارٹی تو پھر ایسے لگتا ہے, کیونکہ ان 4 سال میں 5 سال میں میں نے ایس آر اوز کی لسٹ دیکھی. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بجٹ کے دوران تو ایک ہے کہ آپ نے فائنانس بل کا حصہ بننا ہے, لیکن جب مسلسل ایس آر اوز ایشو ہوتے رہے, پہلے 2 سال کچھ بورڈ کافی ایکٹیو نظر آتا ہے, پھر کچھ ڈینیوٹ نظر آتا ہے, اور پھر یہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے جس میں اب فیصلہ کیسے ہونا ہے, منسٹری آف کامرس کی مانی جائے گی یا چیئرمین ایف بی آر کی یا کس کی, تو وہاں پہ آ کے کچھ لگتا نہیں کہ پالیسی ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ سے مراد ہے فیڈرل کیبنٹ. تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اگر وہ ٹیرف پالیسی بورڈ کے ڈیسیجن کو کہہ بھی دے کہ جی یہ نہیں امپلیمنٹ ہونا تو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ان کی ہے. اور جو چیزیں پارلیمنٹ میں جانی ہوتی ہے وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ بھی نہیں کر سکتی, وہ کوئی منسٹری اکیلے بھی نہیں کر سکتی. تو وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, ان کا پریروگیٹو ہے کہ جی وہ اس کو کرے یا نہ کرے. جو فیصلے کیے جاتے ہیں ایس آر اوز جو ہیں وہ ایف بی آر کا ہے نہیں, وہ میکرو اکنامک کنڈیشن کے مطابق کیے جاتے ہیں. اچھا, ایس آر او کی جہاں تک بات ہے نا, میں وہ ایک آپ کو وضاحت تھوڑی سی, لوگوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ جی وہ ایس آر او کی جو اختیار ہے وہ تو جی ایف بی آر کا ہے یا کہاں کا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ کسی زمانے میں ایف بی آر کے پاس اختیار تھا تھوڑا بہت کسی چیز کو ڈیوٹیز سے استثناء دینے کا. وہ اختیار بھی ایف بی آر کے پاس اب نہیں ہے. کوئی بھی ڈیوٹی یا ٹیکس لگانے کا اختیار, اگر میں ٹیکس کو نکال دوں اور صرف کسٹم ڈیوٹیز کی بات کروں, جس میں کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی تینوں شامل ہے, تو وہ اختیار جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی کے حد تک پارلیمنٹ کا ہے, اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کا اختیار جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کا ہے. تو فیصلہ فیڈرل کیبنٹ نے کرنا ہے کہ جی یہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا اس کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے. جو ایس آر او ہے بیسیکلی ایک ایس آر او, جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ اٹس اے اسٹیچیوٹری ریگولیٹری آرڈر. اب وہ صرف ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت وہ فیصلہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یا اس کا نفاذ کیا جاتا ہے. تو یہ چیئرمین ایف بی آر خود نہیں کر سکتے, نہ کوئی ایف بی آر کا کوئی ممبر یا کوئی اور افسر کر سکتا ہے. وہ جب اپروول آ جاتی ہے پارلیمنٹ سے یا اپروول آ جاتی ہے مثال کے طور پہ فیڈرل کیبنٹ سے, تو اس کے امپلیمنٹ کرنے کے پھر انسٹرومنٹ ہے مختلف.
ایک انسٹرومنٹ جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کی ضمن میں ہے وہ ایس آر او کا ہے کہ اس کا ایک ایس آر او ایشو ہوتا ہے یا اسٹیٹیوٹری ریگولیٹری آرڈر ایشو ہوتا ہے. وہ ایف بی آر کرتا ہے اور اس کے لیے وہ باقاعدہ وفاقی کابینہ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے وہ اس کی منظوری لیتے ہیں. یہ پورا ایک پروسیس ہے. اب یہ فیصلہ ظاہر ہے ایک کمپیٹنگ قسم کی کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے نا مختلف جو پریارٹیز ہیں. جیسے شروع میں آپ نے خود بتایا کہ ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہے, ٹریڈ بھی فیسیلیٹیٹ کرنی ہے, ریونیو بھی جمع کرنا ہے, امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرنی ہے, انڈسٹری کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, کوئی کمپٹیشن بھی مارکیٹ میں بڑھانی ہے. تو یہ تمام فورسز آپس میں کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے, ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ جی میں نے اتنا یہ والا کام کرنا ہے, اتنا یہ کرنا ہے, اتنا یہ کرنا ہے. تو ہم مثال کے طور پہ منسٹری آف کامرس میں اگر بیٹھے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو معروضات ہیں اور جو ہماری گزارشات ہیں اور جو ہماری ریکویسٹ ہے اور ہماری جو پروپوزلز ہیں اور اس کے پیچھے جو لاجک یا ریشنل ہے وہ ہم پہنچائیں حکومت تک کہ جی یہ آپ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا, اس سے یہ بہتری آئے گی معیشت میں, لوگوں کی زندگی میں, ملک میں. تو جو دوسری سائڈ ہے ظاہر ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا, پھر یہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت کام چلتا ہے. ظاہر ہے وہ میری یا ایک منسٹری کی یا دوسری منسٹری کی یا کسی کی ذاتی اس میں وہ شامل نہیں ہوتی کوئی. لیکن اتنی تو بات ہے نا کہ ایک ٹیرف پالیسی کے ہوتے ہوئے جب ایس آر اوز ایشو ہوں تو ایسے لگتا ہے ناٹ نیسسریلی اٹ از ایکچولی بن دیئر, اور اسی طرح سے ہو جیسے آپ نے اتنی صراحت کے ساتھ وضاحت کی ہے پروسیسز کی اور پرائرٹیز کی, تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم. جی بالکل وہ لگتا ہے, وہ اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں. نہیں آپ نے آپ کو آپ کے وساطت سے جو سننے والوں پتہ نہیں ہے یہ اس بات کا, ان کو یہ بات بتائی جائے اور سمجھائی جائے کہ جو پالیسی ہمارا ٹیرف پالیسی کی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ انہی ایس آر اوز کے تحت امپلیمنٹ ہوتی ہے. جب ہم اس کو کم کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز پہ ڈیوٹیز کو یا چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح یا ہٹا رہے ہوتے ہیں, مکمل طور پہ ختم کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی انہی ایس آر اوز کے تھرو امپلیمنٹ ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے لیے بھی ایک ایس آر او ایشو ہونا ہے. تو میں صرف ووٹ کی اہمیت کو کہ جب ایک انکلوسیوٹی کا ایک پروسیس تھا تو پھر وہاں سے ہونی چاہیے زیادہ سے. جی بالکل, آئیڈیلی تو یہی ہے کیونکہ پہلے تو میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ایف بی آر ہی کرتا رہا سارا کچھ. اب چونکہ ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم ڈیولپ کر دیا ہے اس پالیسی نے, تو اس میں صرف ایک آرگنائزیشن یا ایک منسٹری کی بات نہیں سنی جاتی بلکہ سب کو کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. وہ وہاں بات کر سکتے ہیں, وہ اس میں ووٹ کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو اس سے اختلاف ہے یا ہماری تو یہ بات ہے. وہ اپنی بات وہ بورڈ میں بھی بعض اوقات کافی کسی چیز پہ ڈسکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے, بحث ہو جاتی ہے کہ جی یہ کوئی ایک جو ہے وہ ممبر یا کوئی ایک جو منسٹری یا آرگنائزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر جو میجورٹی اس میں ڈیسائیڈ کر دیتی ہے, ظاہر فیصلہ وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن ان کا موقف بھی ضرور ہے. اچھا, اور وہ ریکارڈ کر کے جب ہم فیڈرل کیبنٹ میں بھیجتے ہیں یا ای سی سی میں بھیجتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کا حصہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں ایف بی آر کہہ رہا ہے یا منسٹری آف انڈسٹریز کہہ رہی ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے کہ جی اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے, اس بات سے, اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو وہاں جو بھی پھر فیصلہ ہو. تو اشفاق صاحب ایک اور چیز کہ ایک طرف سے آپ نے ڈیوٹی ایگزمپٹ کی, کسٹم ڈیوٹی, اور دوسری طرف سے ریگولیٹری ڈیوٹیز لگ گئیں, اور وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ ہم نے زیادہ کمپلیکس کر دیا.
دیکھیں اور ٹیرف لائنز ہماری جو کسٹم ڈیوٹی کا اور ریگولیٹری ڈیوٹی کا میں فرق تو تھوڑا سا پہلے بتا دوں. کسٹم ڈیوٹی پارلیمنٹ لگاتی ہے, وہی کم کرتی ہے, وہی ہٹاتی ہے, وہی بڑھاتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے, اس کے اختیار جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ فیڈرل کیبنٹ کے پاس ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اب یہ والی جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, ریگولیٹری ڈیوٹیز بیسیکلی لگائی جاتی ہے ٹو ریگولیٹ دا ٹریڈ. اچھا, ہمارے ہاں جو ایک جس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹریڈ ریمیڈی لاز ہیں, جو سیف گارڈ میجرز ہیں, جو اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز ہیں, جو کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز ہیں, جو دنیا میں بہت سے ممالک استعمال کرتے ہیں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی جو کے تحت جو ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ملک میں باہر کے کسی ملک سے کوئی ڈمپ کر رہا ہے اپنی چیز, اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی آپ لگا سکتے تو آپ ہیں. اینٹی ڈمپنگ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی سبسیڈائز کر رہا ہے باہر کا کوئی ملک اپنی ایکسپورٹ کو اور اس کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے, اس طرح کی سبسڈیز ہیں جو کہ ٹریڈ کو ڈسٹارٹ کر رہی ہیں, تو آپ کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز لگا سکتے ہیں. اگر کوئی سرج آ جاتی ہے آپ کی اچانک کسی سیکٹر کی امپورٹ میں اور اس سے جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو خطرہ ہے یا اس سیکٹر کو خطرہ ہے, تو آپ سیف گارڈ میجرز لے سکتے ہیں. وہ اس کا استعمال جو ہے وہ جتنا ہونا چاہیے میرے خیال میں وہ نہیں ہو رہا. پروسیس بھی بڑا لمبا ہے. اگر آپ پروسیس لمبا ہے جی, 1.5 سال لگائیں گے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کی اسٹڈی پہ. نارملی نا 4 سے 6 مہینے میں جو ایک پریلیمنری جو وہ ہے نتیجہ وہ اس کا آ جاتا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ لوگ اس کا وہ نہیں کرتے اور وہ آتے ہیں کہ جی اب ہمیں ریگولیٹری لگا دیں فوری طور پہ. یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ افیکٹو میجر ہے, کیونکہ پھر اینٹی ڈمپنگ میں جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں کورٹس میں. اچھا, کورٹس اگین with due respect to the judiciary, وہ ان کو بھی بہت سے جو ہے نا وہ چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا یا ٹائم نہیں ہوتا یا شاید ہم سمجھا نہیں پاتے جو متعلقہ لوگ ہیں, تو وہ وہاں سے اسٹے آ جاتا ہے. اچھا, وہ اسٹے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ انیفیکٹو ہو جاتی ہے. وہ پھر آتے ہیں کہ جی وہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی تو لگی تھی, اب وہ کورٹ نے اس کے اگینسٹ اسٹے دے دیا ہے, تو لیکن مجھے تو انجری ہے, میری تو فیکٹری بند ہو رہی ہے, میری تو مل یا کارخانہ بند ہو رہا ہے, تو میں اب میں کیا کروں. تو اگر آپ مجھے پروٹیکشن نہیں دیں گے تو یہ اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, یہ جو پروڈکشن میری ہے یہ رک جائے گی, اور اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. تو وہاں پہ ہم پروٹیکشن دے دیتے ہیں, لیکن وہ بعض اوقات پرولونگ کر جاتی ہے, جتنا اس کو ہونا چاہیے وہ اس سے زیادہ. تو اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اب ہم سن سیٹ کلوز کے ساتھ ریگولیٹری ڈیوٹی لگاتے ہیں. اس دفعہ تو بجٹ میں ہم نے یہاں تک کیا ہے کہ ویسے تو سال کے لیے ہونی چاہیے, لیکن ہم نے 6 مہینے کے لیے بھی ٹیرف پالیسی بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ اس چیز کو صرف 6 مہینے دے دیں, تاکہ اتنا ٹائم اس کے پاس ملے کہ یہ جائے اور اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کی پروسیڈنگ سٹارٹ کروائے, اپنا ڈیٹا دے دے, وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہو جائے, اور جب تک اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نہیں لگتی اس وقت تک صرف اس کو یہ پروٹیکشن مل جائے 5, 10, 15% جو بھی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک میرا خیال ہے کہ انفارمیشن کی اور اس کی کمی ہے کہ جو ہمارے اس کو کرنا چاہیے انڈسٹری کو, اور جو یہاں پہ ہماری بزنسز ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کے بارے میں آگہی حاصل کرے, انفارمیشن لے,
اور جو صحیح رستہ ہے نیشنل ٹیرف کمیشن کے پاس جائیں. اس کمیشن کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس میں ہیئرنگز ہوتی ہیں, اس میں ڈیٹا انالیسز ہوتا ہے, اور وہ پھر جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کتنا جو ہے وہ ڈمپنگ کتنی ہو رہی ہے اور کتنی اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگانی چاہیے. بعض اوقات وہ 2%, 2.5% لگا دیتے ہیں, بعض اوقات اس سے بہت زیادہ بھی لگا دیتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ ایکسٹینٹ آف ڈمپنگ کتنی ہے اور وہ کتنا اس انڈسٹری کو کتنا انجری ہے. لیکن آپ دیکھیں NTC کے میں نے ویب سائٹ پہ ہی دیکھا کہ کتنی اس قسم کی رپورٹس ہوں گی, تو ناٹ مینی, دیر آر ویری فیو, اینڈ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر 7,000 ٹیرف کرنے کی اس کو اس پروسیس کو نا زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے, اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ جو ٹرسٹ ہے انڈسٹری کا وہ بڑھانے کی ضرورت ہے, وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ ریگولیٹری ڈیوٹی یا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کی طرف نہ آئیں, وہ جائیں اپنی اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگوائیں, اور جو ان کو پروٹیکشن جس طرح کی جتنی چاہیے جائز لیجیٹیمیٹ پروٹیکشن وہ ان کو ملے. اور بزنسز نے بھی اس قسم کی ریسرچ اسٹڈی نہیں کی ہوتی, ایگزیکٹلی, اور NTC نے بھی نہیں کی ہوتی, وہ اور پھر وہ پروسیس اتنا لمبا اور لمبا ہے, ہو جاتا ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پھر لوگ ریگولیٹری ڈیوٹیز کی طرف آتے ہیں. تو وہ ہمیں تھوڑا سا ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکریج کریں اور ان کو کہیں کہ جی آپ جو پراپر فورم ہے وہاں جائیں پروٹیکشن کے لیے, تاکہ آپ کو پروٹیکشن ملے, پراپر پروٹیکشن. ایک جو ہمارا ایک اور کم از کم اپنے سیکٹر کی اسٹڈی تو اچھی. جی بالکل. اور ہمارا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو پرابلم اس وقت پاکستان کی معیشت کو ہے, وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ انرجی کی کاسٹ زیادہ ہے, الیکٹرسٹی ہو گیا, گیس ہو گیا, سارا وہ اس کی کاسٹ زیادہ ہے. ہمارے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری بہت زیادہ ہے. ہمارے ساتھ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کنٹریز کے مقابلے میں ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. ہماری جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ ہائی ہیں اس وقت. ایون ویج ریٹ بھی اگر آپ دیکھیں ڈپریسیشن کی وجہ سے, لیبر پروڈکٹیوٹی ہماری بہت کم ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھر آپ کمپٹیٹیو نہیں رہ سکتے, نہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اگر ہم بالکل کھول دیں سارا کچھ, پورے تمام ٹیپس کو کھول دیں اور کہیں گے نہیں جی سارا کچھ آنے دو باہر سے, تو جو رہی صحیح آپ کی انڈسٹری ہے جو کہ مختلف سیکٹر میں مختلف ریٹس پہ اس وقت ان کی چل رہی ہے پروڈکشن, کوئی 40% پہ اپنی انسٹال کیپیسٹی کے چل رہی ہے, کوئی 45 ہے, کوئی 50 ہے, کوئی 55 ہے, تو ظاہر ہے وہ ان کو مزید نقصان ہوگا, اکانومی کو بھی, ملک کو بھی, بے روزگاری بھی بڑھے گی, سارا کچھ ہوگا. تو ایک لیجیٹیمیٹ پروٹیکشن تو ہونی, لیکن یہ سب ہم کر رہے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف سیکریفائزنگ کنزیومر ویلفیئر. جی بالکل, کنزیومر جو ہے ان ایفیشنسیز کا بوجھ اٹھا رہا ہے. جی بالکل اٹھا رہا ہے, جی بالکل اٹھا رہا ہے. لیکن میں ایک کوالٹی وائز بھی میں ایک وضاحت یہاں کر دوں. کچھ مسکنسیپشن بھی بہت زیادہ ہے. میرے یہاں آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ موٹے الفاظ میں اور عام لوگوں کے لیے پاکستان میں ڈیوٹی ٹیکسز, بٹ اگر میں زیادہ پریسائز بات کروں, جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں, کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی, اس کا جو ریٹ ہے وہ جو ہمارے کمپریبل اکانومیز ہیں, جو ہمارے ہی جیسی معیشتیں ہیں, جو ہمارے ہی جیسے ممالک ہیں, جو ہم سے ملتے جلتے ہیں یا ایون ہم سے تھوڑے سے بہتر ہے اکانومی میں, وہ ان سے بالکل بھی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. میں ظاہر ہے جب یہ دعویٰ کوئی کرتا ہے تو آپ کہیں گے جی میں تو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہم مانتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں بہتر جانتا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن دنیا کے جو ٹیرف پروفائلز ہیں ممالک کے, جو ان کے جتنے بھی کنٹریز ان کے ممبر ہیں, وہ شائع کرتی ہے ہر سال.
نہیں، ہمارا پاکستان کی ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جتنا ٹیرف ریڈکشن ہم نے لبرلائزیشن کے نتیجے میں کیا وہ تو کہیں ہم نے بہت ڈیپ کٹس لگائے ہیں جی، بالکل ایسے. اس وقت جو میں آپ کو اگر تھوڑا سا کچھ جو سننے اور دیکھنے والے حضرات ہیں اور جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں، ہمارا 1987-88 میں ہمارا جو میکسیمم ٹیرف ریٹ تھا وہ 125% تھا. ٹھیک ہے. اور ہماری جو سلیبس تھی یعنی جو مختلف ڈیوٹی ٹیکسز کے ریٹس تھے وہ 17 قسم کے تھے، 17. ہم نے اس کو 1994-95 میں 65% میکسیمم ٹیرف کیا اور 13 سلیبز ہو گئی. پھر اس کے بعد 98-99 میں 35 کیا اور 5 ہو گئی. اور اس طرح کم کرتے کرتے اب ہم 5 اس وقت ہمارے جو ٹیرف کے ریٹس ہیں وہ 5 ہے، 0، 3، 11، 16 اور 20. یہ ہمارے جرنل ریٹس ہیں. اس سے اوپر جو جتنی بھی ہے وہ یا تو ایسی چیزیں جیسے لکر وغیرہ ہو گئی یا پھر آٹو سیکٹر ہے ہمارا جو ہمارے ٹیرف پیکس کہلاتی ہیں وہ ہے. تو ہماری جو اس وقت اگر میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دوں تو ہماری اس وقت جو امپورٹ ہے وہ ہماری امپورٹ کا 88.5%، یعنی تقریباً 88.54% جو ہے یہ ہماری 0-20 کی جو سلیب ہے ویلیو ٹرمز میں یہ اس کے بیچ میں آتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی یعنی صرف 12% وہ ہے جو 20% سے اوپر کی سلیب میں ہے، جو آٹو سیکٹر جیسے میں نے عرض کیا ہے، لکر ہے یا کوئی اور اس طرح کی چند چیزیں ہیں، ٹوبیکو وغیرہ، باقی نہیں. اچھا، اور اس وقت جو ہمارا پورے کا یعنی آٹو سیکٹر سمیت جو ایفیکٹو ریٹ ہے وہ 6.7 ہے اس پہ. اچھا، اس کے مقابلے میں ابھی اگر آپ ایم ایف این ریٹ کی طرف آئیں تو جو 2023 کا لیٹسٹ جو ٹیرف پروفائل اویلیبل ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی طرف سے، تو ایوریج جو موسٹ فیورڈ نیشن یعنی یہ جرنل جو ریٹ ہوتا ہے جو سب پہ اپلائی ہوتا ہے وہ ایوریج ایم ایف این ریٹ یا موسٹ فیورڈ نیشن ریٹ بنگلہ دیش کا 14 ہے، اور جو نان ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں یعنی جو زراعت کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اس پہ 13.5 ہے ان کا، بنگلہ دیش کا. انڈیا کا ایوریج ایم ایف این ریٹ 18 ہے اور نان ایگری پروڈکٹس پر 14.7 ہے. ایران کا 20 ہے اور نان ایگری پہ 18.7 ہے. سری لنکا کا 9.3 ہے اور 6.4 جو ہے وہ نان ایگری ہے. ٹرکی کا 16.8 ہے اور 13 نان ایگریکلچر پہ. پاکستان کے اس کے مقابلے میں 10.3 ہے ایوریج ایم ایف این ریٹ، اور جو نان ایگری ہے وہ اس پہ 9.9 یا 10 کہہ لیں. تو یہ ایوریج ایم ایف این ریٹ ہے، اور افیکٹو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے وہ 6.7% کے قریب ہے. اسی طرح اگر ہم لیکن ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس اور ایکسپورٹ ارننگز جب ہم دیکھتے ہیں انہی اکانومیز کے ساتھ تو ہم تو بہت دیکھیں، اگر میں اگر یہ کہوں کہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ ایز اے ریسرچ اکانومسٹ اگر آپ ایک سروے کر لیں، اور بہت سے ہوئے بھی ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کرتی رہتی ہیں، کہ جو 50 یا 100 ٹاپ کے ایکسپورٹرز ہیں تو آپ پاکستان کے، آپ ان سے کہیں کہ آپ کے 5 یا 6 یا 7 جو سب سے بڑے مسئلے ہیں وہ کیا ہیں. بجلی کی ان میں کسٹم ٹیرف نہیں وہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی آپٹیمم ٹیرف ریٹس پہ چلے گئے ہیں، آپٹیمم پہ نہیں گئے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بہتری کی طرف جائیں.
لیکن اگر یہ بات کہی جائے، کیونکہ یہ اکثر یہ میں سننے میں مجھے آتا ہے کہ نہیں جی وہ اگر ٹیرف کو مزید کم کر دیں گے یا بالکل ختم کر دیں گے تو مجھے کنزیومر ویلفیئر کا لگتا ہے جی بالکل کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ سے آگے نہیں سوچ سکی، اور پروٹیکشنزم کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری انیفیشنسیز برداشت کرنا پڑی، اور کمپٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ. جی بالکل آپ کی بات. اچھا، اور دوسری جو وجہ ہے کہ اس ساری کی نتیجے میں کنزیومر کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ایک طرف ڈومیسٹک پالیسیز کی وجہ سے انفلیشنری ہے بہت زیادہ، اور دوسری طرف سے جب ہم امپورٹ ٹیرفس لگاتے ہیں اور چیزیں مہنگی کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کو بچانے کے لیے، تو کنزیومر کا دو طرف سے نقصان. جی بالکل. اور اگر ہم کسی طرح سے کمپٹیشن بڑھا سکیں، اور اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے کہ جی ایک ہماری انڈسٹری پروموٹ ہو جائے گی، ایک ہماری کوالٹی بہتر ہوگی، تو ہم ڈائیورسفیکیشن نہیں کر سکیں. اس میں میں آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ کنزیومر ویلفیئر کی جہاں تک بات ہے تو کمپٹیشن بڑھنے سے بالکل کنزیومر ویلفیئر بڑھتی ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کو اچھی کوالٹی کی چیز اچھی قیمت پہ دستیاب ہوتی ہے. سب سے جس بڑے سیکٹر کی بات کی جاتی ہے آٹو سیکٹر. آٹو سیکٹر لوگ کہتے ہیں ہمارے ٹیرف پیک سے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کئی سالوں تک 3 لوکل اسمبلرز تھے جو یہاں بناتے تھے گاڑیاں، اور لوگ ہمیشہ سے شکایت کرتے تھے کہ ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، قیمتیں زیادہ ہیں. حکومت نے ایک پالیسی انٹرونشن کی، اور اب وہ 3 کی بجائے 13 جو اسمبلرز ہیں وہ ادھر بنا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ کمپٹیشن بڑھا اور لوگ یہاں پہ خود اسمبلی کرنے اور بنانے اور وہ گاڑیاں پروڈیوس کرنے لگے. طریقہ یہ ہے بیسکلی. ایکسپورٹ میں بھی میری ذاتی رائے یہ ہے، بہت سے اکانومسٹ اس سے اختلاف کریں گے اور بہت سے ماہرین بھی اس سے کریں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، آپ سب کچھ کھول دیں سب بہتر ہو جائے. میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ ایک خاص حد تک اپنے لوکل جو مینوفیکچرر ہے ان کو پروٹیکشن دے، اور ان کو لوکل جو آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ ہے وہاں بھی وہ چیز بیچنے دے، اور پھر ان کو پش کریں، ان کو انکریج کریں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جائے، اور اکانومیز آف اسکیل آپ کی ڈیولپ ہو تاکہ آپ زیادہ اچھے کمپیٹ کر سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اگر آپ اپنی انڈسٹری کو جو اس وقت کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ڈیو ٹو ویریس ریزن، جو ابھی ہم نے کہا انرجی ہے، انفلیشن کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے، لیبر پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں مسائل ہیں، وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا آپ نے ذکر کیا، وہ نہیں ہے. تو وہ اگر آپ ان کو لا کے کڑا کر دیں گے بغیر کسی منیمم سپورٹ کے، انٹرنیشنل جو کمپٹیٹرز ہیں ان کے، ملٹی نیشنلز ہیں ان کے سامنے، تو آپ کی ظاہر ہے وہ جو آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہے بڑی تیزی سے ہوگی. تو آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ یہ بھی نہ ہو کہ وہ بالکل کمپلیسنٹ ہو کے اور آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ کو لے کے بیٹھ جائیں گی جی یہ جو بھی جس قیمت پہ بھی میں بیچوں وہ اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، کوئی بھی قیمت ہو، میں یہاں بیچ سکتا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور اس کو کمپٹیشن کا بھی غم نہ ہو، اس کو فکر نہ ہو، اور وہ باہر بھی نہ جائے. آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں ایف ایم سی جیز ہی بہت زیادہ جو ہیں کنزیومر گڈز میں ہی ملٹی نیشنلز آئیں اور بیچنے ہی آئیں. جی بالکل. انڈسٹری اور انویسٹمنٹ، اور یہاں سے بنا کر ہم بہت چیزیں ایکسپورٹ نہیں کر سکے. وہ بالکل آپ کی طرف ہیں پالیسی کا حصہ ہے. میں ابھی بجٹ سے پہلے بھی بہت سے ملٹی نیشنلز ہمارے پاس بہت سی چیزیں لے کر آئے. ایک ملٹی نیشنل جس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ اتنی سا حصہ اس پروڈکٹ کا یہاں بناتے ہیں
باقی فلاں یورپین ملک سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں, تو اب ہمیں اس پہ کوئی ہمیں انسینٹیو دیں. تو ہم نے ان سے کہا, اور میرے ساتھ میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ جو حصہ آپ وہاں سے منگواتے ہیں یہ اصل ویلیو ایڈیشن ہے, یہ جو باقی جتنا حصہ آپ یہاں بنا رہے ہیں وہ حصہ جو ہے وہ ہم ویسے ہی بھی پاکستان کی اکانومی میں اتنی سخت ہے اور اتنی انڈسٹریل بیس ہے, وہ تو آرام سے ادھر بن جائے گا, کوئی بھی بنا لے گا. جو چیز آپ وہاں سے بنا کے یہاں لے کر آ رہے ہیں, اگر آپ وہ بنانا چاہتے ہیں تو جو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو وہ انسینٹیو دے دیتے ہیں, وہ آپ یہاں بنائیں اور یہاں سے ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی بیچیں اور ایکسپورٹ بھی کریں. تو اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وی آر آل فار اٹ. تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے 200 ملین سے زیادہ کی کنزیومر مارکیٹ ہے, تو وہ دو کہ ہماری پرچیزنگ پاور اس وقت کم ہے, لیکن کل کو جتنی بھی ہے اور کل کو انشاءاللہ بڑھے گی, تو وہ تو لوگوں کی نظر میں ہے کہ وی آر دا 6th لارجسٹ جو ہے وہ کنٹری پاپولیشن وائز. تو وہ تو ہے سب کے ذہن میں یہ بات, لیکن اس کو ان چیزوں کو اب چینلائز کیسے کرنا ہے تاکہ ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ایک چیلنج ہے؟ جی, ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن ہو سکتی ہے اگر اکانومی ایکسپورٹیبل سرپلسز جنریٹ کرنا شروع کر دے. جو شروع میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کچھ بیچنے کو ہوگا تو آپ بیچیں گے. اگر آپ کے پاس کچھ بیچنے کو ہی نہیں ہے, یا آپ جو چیز بنا رہے ہیں وہ اس کی کوالٹی یا اس کی قیمت اس قابل نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے, تو پھر تو آپ نہیں بیچ سکتے. وہ تو آپ ایک پالیسی میں, نیشنل ٹیرف پالیسی میں کاسکیڈنگ پرنسپل تھا, اور جس پہ پیپر پہ ایگزمپشن تھی اور کتاب کے اوپر ڈیوٹی تھی. تو اس پہ بہت شور مچا. یقیناً آپ کے پاس بھی بات پہنچی ہوگی کہ یہ ٹیرف پالیسی میں کیا ہے کہ کاسکیڈنگ پرنسپل لگایا ہے, کاغذ سستا ہے اور کتاب مہنگی ہے. نہیں, یہ تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ اس کی بیسیکلی جو آپ نے فرمایا اس کی الٹ ہے. اچھا, الٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیپر مینوفیکچر ہوتا ہے, اور پیپر ملز ہمارے پاس بڑی پیپر مل, دو پیپر ملز ہیں جن کے پاس 70% شیئر ہے تقریباً. جی وہ ہے, لیکن چھوٹی بھی ہے پیپر ملیں ہیں, اور وہ پیپر یہاں پہ اور انہیں ہم نے پلپ آتا ہے, وہ یہاں بناتے ہیں, اس کو کرتے. ہم نے کتابوں کو اس وقت اس پہ ڈیوٹی نہیں رکھی ہوئی, فری کیا ہوا. یہ جو ہمارا فلورنس کا وہ ہے, وہ جو کنونشن ہے ان کا کہ جی آپ نے بکس کو نہیں ڈیوٹی لگانی, تو وہ ہم اس کے تحت کرتے ہیں, اس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. میں چونکہ خود کتابیں پڑھتا ہوں تو جو بھی اس طرح کی کبھی پرپوزل آئے نا تو میرے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار کتابوں پہ تو کم از کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے ہی لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے. کم بکس آتی ہیں, جو باہر چھپتی ہیں وہ بہت کم آتی ہیں, اور جو کچھ بہت مشہور ہو جائے ان کے پھر انفارچونیٹلی پیریٹڈ ایڈیشن آ جاتے ہیں, وہ یہاں پہ ہم خود اس کو چھاپ لیتے ہیں تو بغیر اجازت کے. اور جو ینگ جنریشن ہے وہ ویسے ہی جو ٹیبلٹس ہیں اور جو ای ریڈرز ہیں وہ اس کی طرف چلے گئے ہیں, وہ بکس پڑھتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل فارم میں پڑھتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے ہم نے کتابوں کو ابھی تک نہیں وہ کیا, اس کو ٹچ نہیں کیا. جو یہاں پہ لوکل پرنٹرز اور پبلشرز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ اس کے الٹ کریں کہ جی پیپر کو سستا کر دیں اور بکس کو جو ہے وہ اس پہ ڈیوٹی بڑھا دیں. تو اس پہ ہمارا یہ تھا کہ جی ہم نے جب اس پہ انالیسس کیا تو جو لوکل پبلشنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, جو اسکول کالج کے لیے جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ پبلش کرتی ہے, مختلف بک بورڈز ہیں اور وہ کرتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کرتی ہے, گورنمنٹ آف سندھ کرتی ہے, ان کے جو بک بورڈز ہیں وہ کرتے ہیں.
تو وہ پبلش کی جاتی ہے. تو وہ یہاں سارے کا سارا لوکل پبلشر سے ہی کراتے ہیں. کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ اپنی کچھ بکس باہر سے کراتے ہیں, ادروائز زیادہ جو ہے وہ یہیں سے پبلش ہوتی ہے. تو ہمیں چونکہ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ ایک ایس ایم ای سیکٹر ہے, تو ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. جو ہمارا یہاں پیپر مینوفیکچرنگ ہے اس کو بھی ایک جائز پروٹیکشن ایوارڈ سے دینی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بکس کو بھی اور اس طرح کی چیزوں کو اتنا مہنگا یا اس طرح کی کوئی اس پہ پالیسی ڈیسیجن نہیں کرنا کہ وہ جو کچھ توڑے پڑھنے والے ہیں. پرنسپل آپ کا خیال ہے کہ اگلی پالیسی کی ریویژن میں یہ دیکھیں, کاسکیڈنگ پرنسپل دنیا میں ٹیرف کے لیے ہر جگہ پایا جاتا ہے. پہلے تو میں یہ ایکسپلین کر دوں چند لفظوں میں کاسکیڈنگ ہے کیا. کاسکیڈنگ یہ ہے کہ جو آپ کا را مٹیریل یا پرائمری را مٹیریل ہے وہ بالکل اس پہ کوئی ڈیوٹی نہ ہو, یا زیرو ڈیوٹی ہو, یا بالکل کم ہو. پھر اس کے بعد پھر آپ کے کمپوننٹس اور پارٹس جو ہیں وہ یا انٹرمیڈیٹ گڈس جو ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی زیادہ آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں. اور پھر جو فنش گڈس ہیں وہ اس پہ آپ جو بھی ہائیسٹ ریٹ آف ڈیوٹی آپ کا ہے 16 ہے 20 ہے وہ آپ اس پہ وہ لگاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوکل جو مینوفیکچرر ہے اس کو ایک انسینٹیو ملتا ہے کہ وہ را مٹیریل 0 پہ لے کر آئے گا یا 3% پہ لے کر آئے گا, اور وہ جو گڈس بنا رہا ہوگا وہ 16 پہ یا 20% پہ اس پہ ڈیوٹی ہوگی. تو اس کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے, آپ اس کو ایک ڈیلٹا دیتے ہیں کہ یار یہ اس حد تک آپ کی پروٹیکشن ہے. تو ایک لوکل مینوفیکچرنگ کا جو ایک انسینٹیو ہے وہ اس سے کریٹ ہوتا ہے. اب دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی میرے علم میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک شاید ہے جہاں پہ ایک جو ہے وہ ریٹ ہے, سلیب ہے کسٹم ڈیوٹی کا. باقی ہر جگہ مختلف ریٹ ہوتے ہیں. آپ کسی ایون ڈیولپ اکانومی کا بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ 12, 12.5 بھی ملے گا, 12 بھی ملے گا, 10 بھی ملے گا, 10.5 بھی ملے گا, 9 بھی ہوگا, 5 بھی ہوگا, 3 بھی ہوگا اور 0 بھی ہوگا. تو اس طرح کی مختلف اس اپنے حالات کے مطابق جو باقی ممالک ہیں جنہوں نے اپنی ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایگریکلچر کی اس پہ یا سبسڈی دی ہوئی ہے یا اس پہ بہت زیادہ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. تو آپ جب آپ WTO میں نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نان ایگرو اور ایگرو کو علیحدہ کر کے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ایگریکلچر کی وہ ہے جس کو نامہ کہتے ہیں نان ایگریکلچر کا وہ الگ سے ہوتا ہے, اور جو ایگریکلچر کی وہ ہوتی ہے بات وہ الگ ہوتی ہے. اور وہاں پہ اور سب سے کنٹروورشل ایشو بھی وہی تھا, وہی ہے کہ جی وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ایگریکلچر سبسڈیز بند کریں, اور یہ جو پروٹیکشن آپ نے ٹیرف اتنا بڑھایا ہوا ہے, ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں ایگریکلچر کموڈیٹیز پہ اور گڈس پہ, اس کو کم کریں تاکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا جو تاکہ کیلیفورنیا کا چیز پاکستان میں بھی آ سکے اور وہاں کی چیزوں اور نہیں اور ہم وہاں بیچ سکیں, ہم وہاں بیچ سکیں. لیکن بہت بڑی اسٹینڈرڈز جو ہیں اور فائٹو سینیٹری اسٹینڈرڈز اور اسٹینڈرڈ پھر نان بیریئر لگا دیتے ہیں, اور پھر کوارنٹائن فیسلٹیز اسٹور تو پھر وہ نان ٹیرر بیریئر کی طرف, چونکہ جو اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے ڈیولپ کنٹریز سے, تو وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر کے نان ٹیرر بیریئر اپلائی کر دیتے ہیں کہ جی آپ یہ چیز نہیں لا سکتے, اور اگر لائیں گے تو فلاں ملک کی فلاں لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کر کے لے کر آؤ. تو وہ پھر آپ کاٹن یارن کا جو ہمارا کیس تھا WTO کا بہت, اور پھر اور بہت سارے. تو اشفاق صاحب باتیں تو آپ کے ساتھ بہت ساری ہیں کرنے والی, اور آپ نے بہت صراحت کے ساتھ سادہ الفاظ میں بیان بھی کی. تو کوئی اور ایسی بات آپ کہنا چاہیں؟ بس میں جو آپ کا میسج آپ کی میڈم آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی پوری انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, اور اگلی ٹیرف پالیسی کے بارے میں انشاءاللہ ہماری یہ پالیسی 2019-2024 کی ہے, یہ دسمبر تک رہے گی.
اور جنوری آنورڈز انشاءاللہ اس سے پہلے ہم اس کا خاکہ ہم تیار کر رہے ہیں. اس میں کوشش کریں گے کہ جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو گریننگ آف ایچ ایس کوڈ جس کو وہ کہتے ہیں WTO WCO والے, وہ گریننگ کا بھی اس میں ہو. اور کیونکہ ہمارا ملک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان ممالک میں سے ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے, کلائمیٹ کے جو چینجز ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو اس پہ بھی ہمارا انشاءاللہ فوکس ہے, وہ بھی اس میں کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو چیزیں آگے مزید کرنے والی ہیں, اگر کوئی ریگولیٹری ڈیوٹیز یا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز ان کو کم کرنا ہے, وہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی ایگزامن کریں گے کہ وہ ہم کریں اس میں جو بھی ہو سکتا ہے ہم سے, تاکہ اکانومی میں کمپٹیشن بھی بڑھے اور ایکسپورٹ کے لیے جو ایک انسینٹو ہے وہ بھی ہو. اور جو وہ ایک شروع میں ہم اس گفتگو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اینٹی ایکسپورٹ بائس والی, تو وہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس میں کم ہو جائے. بالکل, تو وہ انشاءاللہ کریں گے. تو ناظرین, آپ نے آج اشفاق صاحب کی گفتگو سنی. ایک شخص جو کہ پالیسی, آپریشنز اور پروجیکٹس تینوں ڈائمینشنز پہ مہارت رکھتا ہو, اور جس سلیس انداز سے انہوں نے گفتگو کی اور ایک ایک ایشو کو بتایا, تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگلی ٹیرف پالیسی جو آئے گی اس میں جو تھوڑے بہت مسائل اس وقت ہمیں درپیش ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوں گے, اور پاکستان کی ٹریڈ بڑھے گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی اور کمپیٹیٹیونیس بڑھے گی. بہت شکریہ اشفاق صاحب.